الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال تعالى في مقام آخر ولا تكن من الغافلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد فرمایا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور یاد دہانی کراتے رہیں، سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یاد دہانی کرانا، سمجھتے سمجھاتے رہنا، کہتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا، اس سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب کیا نصیحت کریں؟ تو ہمارے پاس سب سے بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ بے شک اس کے اندر نصیحت ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو جب قرآن مجید کو ہم پڑھیں تو اس انداز کے ساتھ پڑھیں کہ گویا ہم اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ شہنشاہ حقیقی کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کو پڑھو، کہیں امر یا نہیں کا صیغہ آئے تو وہاں متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں کچھ فرما رہے ہیں۔ شہنشاہ حقیقی، مالک حقیقی، خالق حقیقی اس وقت ہمیں کچھ فرما رہے ہیں۔ متوجہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اس حکم کو پڑھو اور اس کے اوپر پھر عمل کر لو۔ قرآن مجید کے اندر کتنی ایسی آیات ہیں جن کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، پڑھ کر آگے چلے جاتے ہیں، لیکن آج تک ہمارا ان کے اوپر عمل نہیں۔ قرآن مجید میں کتنی ہی ایسی آیات ہیں جن کو ہم پڑھ کر چلے جاتے ہیں، مگر آج تک ہمیں ان آیات کے اوپر ایک مرتبہ بھی عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ پھر ہم قرآن مجید سے نصیحت تو حاصل نہیں کر رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں، اور جو لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ جو ہمیں سمجھاتا ہے ہم اسے اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گدھوں سے دی ہے۔ فَمَا لَكُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، انہیں کیا ہوا کہ یہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں،
कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, गोया कि ये गधे हैं जो भाग रहे हैं। तो ईमान वालों का काम ये है कि नसीहत को सुने और फिर उसके ऊपर अमल करें, अपनी जिंदगी को उस नसीहत के मुताबिक बनाएं। अगर हम नसीहत को सुनकर उसके ऊपर अमल नहीं करते और उस नसीहत से सबक हासिल नहीं करते तो फिर हमारी मिसाल वही है। इसलिए कुरान मजीद से आज दो नसीहतें सामने लानी है जिनके ऊपर हमने फिर अमल भी करना है। एक आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वज़कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला, अपने रब के नाम का जिक्र करो और दुनिया व मा फीहा से हट कट जाओ। इतना यकसुई के साथ, ध्यान के साथ अल्लाह ताला की याद करो, अल्लाह ताला का जिक्र करो कि दुनिया व मा फीहा से एक मर्तबा तुम कट जाओ। इससे पता चला कि जिक्र की सिर्फ गिनती पूरी नहीं करनी, 100 मर्तबा हो गया, 200 मर्तबा हो गया, 400 मर्तबा हो गया, बल्कि जिक्र कर करके जिक्र को हमने ऐसे नुक्ते तक पहुंचाना है कि उस वक्त हम तमाम गैरुल्लाह से कटे हुए हो, याद इलाही में डूबे हुए हो, तब जाकर इस आयत के ऊपर अमल होगा। इसलिए मशाइख ने फरमाया कि शुरू में कसरत के साथ जिक्र करवाया जाता है, मुराकबा करवाया जाता है, और इसका मकसद ये होता है कि हमारी जो रूह गैरुल्लाह के साथ मानूस हो चुकी है और दुनिया की उलझनों और धंधों के अंदर फंसी हुई है, कसरत के साथ जिक्र करने की वजह से एक मर्तबा ये मखलूक से खलास हो जाए और खालिक के साथ जुड़ जाए। हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, फरमाया करते थे मखलूक से तोड़ो और अल्लाह ताला के साथ जोड़ो, फिर अल्लाह ताला की निस्बत से मखलूक के साथ जोड़ो। ये मतलब नहीं है कि मखलूक से हमने बिल्कुल ही कट जाना है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देना है, बहन भाइयों को छोड़ देना है। ताल्लुक तो फिर भी रखना है, लेकिन ताल्लुक अब अल्लाह ताला की निस्बत से हो। गैरुल्लाह के साथ ताल्लुक अगर है तो वो अल्लाह ताला की निस्बत से होना चाहिए। और दूसरी नसीहत, इरशाद फरमाया, वला तकुम मिनल गाफिलीन, गाफिल न बनो, गफलत में वक्त न गुजारो, हर वक्त याद इलाही में रहो। फज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, लेटे बैठे चलते फिरते हर घड़ी हर आन दिल में अल्लाह ताला का हो ध्यान। गफलत में वक्त न गुजारो। जो दम गाफिल सो दम काफिर, जो घड़ी हमारी गफलत में गुजरी गोया वो हमारी कुफर में गुजरी। कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अफसोस हमें उस घड़ी पर होगा जो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की याद के बगैर गुजरी है। इसलिए आप इस वक्त हम जरा सा अपने दिल में झांक कर देखें, अपने गिरबान में झांक कर देखें कि क्या हम हुजूरी के साथ और अल्लाह ताला की याद के साथ वक्त गुजारते हैं या गफलत में वक्त गुजारते हैं। हमारे दिलों में गफलत है या कि नहीं है। दिल ऐसा गवाह है कि ये हमेशा सच बोलता है। अगर हम अपने दिल से पूछेंगे कि दिल में गफलत आती है या नहीं, तो हकीकत हाल के मुताबिक सच्ची खबर देगा। हम अपने दिल में झांक कर देखें कितना वक्त हम गफलत में गुजारते हैं। क्या नमाज के अंदर हमें हुजूरी नसीब है? नमाज के अंदर हमें अल्लाह ताला का ध्यान नसीब है? एहसान की कैफियत नसीब है? कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि तुम ऐसे इबादत करो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो,
اگر ایسے نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، خیالات کئی کے ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کو تو عین نماز کے وقت گناہ کے خیالات آتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اس آیت کے اوپر ہمارا عمل تو نہیں، اس آیت سے ہم نے نصیحت تو حاصل نہیں کی، تو کیا ہمیں ایسے ہی موت آ جائے گی کہ ہمارا اس آیت پہ عمل نہیں ہوگا؟ اس لیے زندگی کے اندر ہم کوشش کریں اور ایسی محنت کریں کہ ہمیں اس آیت کے اوپر عمل نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیں انقطاع عن الغیر، اللہ تعالیٰ کے غیر سے کٹنا یہ آسان کام نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ عدم غفلت کا نہ ہونا، عدم غفلت یہ ابدیت کا نقطۂ آغاز ہے۔ ابدیت بندگی، غفلت کا نہ ہونا یہ بندگی کا پہلا قدم ہے، اور جس وقت بندے کی جب تک یہ غفلت ختم نہیں ہوئی گویا اس نے بندگی کے راستے میں ابھی قدم بھی نہیں رکھا۔ اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ یقین جانیے دل غفلت سے کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، اتنی غفلت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے اور بھری ہوئی ہے۔ اس غفلت کو ہم ختم کریں۔ کرائے کا مکان ہم لیتے ہیں تو مالک کی طرف سے یہ ہدایات ہوتی ہیں کہ اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اگر صاف ستھرا نہیں رکھو گے تو تمہیں نکال دیا جائے گا۔ تو ہم ایک کرائے کے مکان کا جو ہے خیال رکھتے ہیں مالک ہمیں نکال نہ دے۔ اور یہ جو ہمارا دل ہے، قلب مومن عرش اللہ، یہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میرے بندو اس دل کی بھی صفائی کیا کرو۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ جس گھر میں تم رہتے تھے اس کی صفائی تو تم روزانہ کرتے تھے، اور جس گھر کے اندر مجھے رہنا تھا اس کی صفائی تم نے کبھی نہیں کی، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دل کے اندر جب ہم جھانکتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر گندگی ہی نظر آتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شیطان اس دل کے اوپر پہرا دیتا ہے، اس دل کے اوپر ڈیرے ڈالتا ہے، یہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے اوپر ڈیرے ڈالتا ہے، اور جب بندے کو ذکر سے غافل پاتا ہے تو وساوس کے ذریعے اس کے اندر گند ڈالتا ہے۔ ہم غفلت میں نہ رہیں، شیطان دشمن کو موقع نہ دے کہ وہ اس کے اندر گند ڈالے، اس دل کو ہم صاف رکھیں، پاک رکھیں، اتنا ذکر کریں کہ شیطان مردود کو اس دل کے قریب آنے کا موقع ہی نہ ملے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ کثرت ذکر کی وجہ سے دل کے گرد ایک حالہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان پھر اس دل کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور یہ ذکر کرنا یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ دشمن کا سب سے خطرناک وار یہ ہوتا ہے کہ وہ مد مقابل سے ہتھیار چھین لیتا ہے، اسلحہ چھین لیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جب شیطان کسی جماعت کے اوپر، کسی بندے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذکر سے بلا دیتا ہے، ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اب جب اسلحہ لے لیا، ہتھیار لے لیا، اب اس بندے کو قابو کرنا آسان ہو گیا۔ اس لیے ہم اس اپنے اسلحے کو اور اپنے ہتھیار کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ کثرت ذکر کے ساتھ بندے کا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔
اس کی مثال ایسے سمجھیں، سردیوں کی راتیں ہوں، ایک بندہ جو ہے ٹھٹھرتا ہوا اپنے گھر میں جائے، اس کی اہلیہ اسے دیکھے تو بولے کہ آپ 2 منٹ بیٹھے، میں جلدی سے آپ کے لیے چائے لا رہی ہوں۔ اب یہ بندہ 100% اس کو یقین ہوگا کہ میری اہلیہ میرے لیے اس وقت گرم چائے لائے گی کیونکہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ یہ علم الیقین ہے، چائے کو دیکھا نہیں ہے لیکن یقین ہے کہ میرے لیے گرم چائے لائے گی کیونکہ تقاضا اسی کا ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر آ جاتی ہے، سامنے رکھتی ہے، اس سے بخارات اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ گرم چائے ہے۔ اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ کر یقین حاصل کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے حق الیقین کہ اس کے بعد چاہے کو پی لیا، ذائقہ بھی چکھ لیا، اس کا مزہ بھی پا لیا، اچھی طرح محسوس کر لیا، تو پھر بندے کو حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا جو یقین ہوتا تھا وہ حق الیقین ہوتا تھا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں جنت اور جہنم کو دیکھ لوں تو پھر بھی میرے ایمان اور یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ جو یقین ایمان پہلے ہے وہی بعد میں ہوگا۔ یعنی جنت اور جہنم کو دیکھے بغیر بھی ان کا ایمان اور یقین حق الیقین کے درجے پر پہنچا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام کا یقین حق الیقین تھا، اور ہمارا یقین، اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے کمزور درجہ علم الیقین کا ہے۔ علم الیقین کا درجہ سب سے کمزور ہے، اور جن صحابہ کرام کا یقین حق الیقین کے درجے میں تھا وہ بھی ہر وقت خائف لرزاں ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں شیطان حملہ آور ہو کے ایمان کو چھین نہ لے، ایمان کو سلب نہ کر لے۔ اور آج ہمارا یقین حق الیقین تو دور کی بات، عین الیقین تو دور کی بات، علم الیقین بھی دور کی بات، بلکہ ہمارا یقین تو ڈلم الیقین ہے۔ ہمارا یقین تو ہے ہی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم بے فکر ہیں، غفلت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ اس ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ شیطان کے داؤ سے، اس کے مکروں سے، تدابیر سے بچنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت ذکر کے ذریعے سے ہم اس یقین کو کم از کم علم الیقین تو بنا لیں، اور اگر زیادہ کوشش کریں تو عین الیقین بنا لیں، اور زیادہ کوشش کریں تو حق الیقین بھی ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا خیر ما وقع فی القلوب الیقین، دلوں میں جو چیز ڈالی جاتی ہے اس میں سب سے بہترین چیز یقین ہے۔ بندے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کامل ہو جائے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن ہمیں کیا کام آئے گا؟ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، بلکہ صاف کیا ہوا، سدھرا ہوا، سنورا ہوا دل ہمیں کام آئے گا۔ وجاء بقلب منیب، قلب منیب کام آئے گا، اور یہ تب ہی حاصل ہوگا جب ہم اس دل کے اوپر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں، تو دل میں ہم ذکر کریں گے تو تب ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ چنانچہ تصوف و سلوک کی جو محنت ہے اس کا حاصل یہی ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کروایا جائے اور بندے کا یہ ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے، اور انسان شیطانی وساوس سے محفوظ ہو جائے، اور بندے کو عبادات کے اندر احسان کی کیفیت نصیب ہو جائے۔ یہ جو سلاسل ہیں، کوئی چشتی، کوئی نقشبندی، کوئی قادری، کوئی سروردی، ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ یقین مضبوط ہو جائے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ اکثر لوگ بیعت تو ہوتے ہیں لیکن اس محنت کو سیریس نہیں لیتے۔
سیریس ہو کر اس محنت کو کرتے نہیں ہیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں سے ہم نے تعلق قائم کر لیا، اللہ والوں کے ساتھ جائیں گے، بس وہ کسی ڈرم میں ڈبو کے نکالیں گے، ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے. ایسے ہوتا نہیں. تو سیریس ہو کے اس محنت کو کرنا پڑے گا اور اپنے ذکر کو اس نقطے تک پہنچانا پڑے گا، تب جا کر کہیں بات ملے گی. ہزاروں لوگ بیت ہوتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں محنت کرنے والے چند ہوتے ہیں. جہاں گے کوئی ایسا نہ ملا، جہاں گے کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے مگر خدا کا بندہ نہ ملا. تو خدا کے بندے بہت کم ملتے ہیں جو صحیح معنوں میں اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہوں، وصل چاہتے ہوں، اس محنت کو کریں. ایسے لوگ بہت کم ہیں. اس لیے آج ہم سب متفکر نظر آئیں، ہمارے دلوں میں آج ایک فکر پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے اس دل کو اللہ تعالیٰ کے قابل بنانا ہے. ہم نے اپنے اس دل کی صفائی کرنی ہے، اپنے اس ایمان اور یقین کو مضبوط کرنا ہے. کثرت کے ساتھ ذکر کر کر کے ہم نے اس غفلت کو دور کرنا ہے. اس کے لیے آج سے ہم فکر مند ہو جائیں. اچھا بھائی یہ بتائیں کہ دیکھیں پرائمری اسٹوڈنٹ ہو، بچہ ہو، وہ اگر روزانہ 10 منٹ پڑھے، 10 منٹ پڑھ کر وہ اپنا پرائمری کا امتحان بھی پاس نہیں کر سکتا، تو جب پرائمری کا بچہ 10 منٹ پڑھ کے امتحان پاس نہیں کر سکتا تو کیا روزانہ ہم 10 منٹ کی محنت سے ولایت کا امتحان پاس کر لیں گے؟ تو ولایت کا امتحان ہے، 10 منٹ سے بات نہیں بنے گی، وقت دینا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. جس سے پوچھتے ہیں بھائی کتنا ذکر مراقبہ کرتے ہو؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، یہ آخری ہے. ایک وقت تھا مشائخ نے دنوں کے مراقبے کیے، پھر وقت آیا مشائخ گھنٹوں کے مراقبے کرتے تھے، اور آج ایسا وقت آ گیا کہ منٹوں کے مراقبے کرنے والے بھی نہیں ملتے. محنت نہیں. پھر کہتے ہیں جی حالات اچھے نہیں ہوتے، کیفیات نہیں بدلتی، وساوس بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں. جب ہم نے اس گندگی کو صاف ہی نہیں کیا تو خیالات تو پھر آئیں گے. نظر جھکاتے ہیں، دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو جو گند اندر پہلے سے ہے وہ تو نظر آئے گا، اسے نکالنا پڑے گا. جیسے ایک بند کمرہ ہو، عرصہ دراز تک اس میں کوئی داخل نہ ہو تو اس کے اندر کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، چپکلیاں بھی ہوتی ہیں، چوہے بھی ہوتے ہیں. اچانک دروازہ کھولا جائے، لائٹ آن کی جائے تو وہ سارا گند بلا نظر آتا ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ یہ گند بلا نظر آ رہا ہے لہٰذا میں کمرے میں داخل نہیں ہوتا، تو وہ کمرہ پھر ساری زندگی گندا ہی رہے گا. طریقہ یہ ہے کہ ہمت کر کے آگے جائے اور اس گند بلا کو نکالنے کی کوشش کرے، صفائی کرے، آہستہ آہستہ ایک ایک چیز نکلے گی اور کمرہ چمکدار ہو جائے گا. بالکل اسی طرح دل کی حالت ہے. ہم نے سالوں اس کو غفلت میں چھوڑ کر اس دل کو بگاڑا ہے، تو آج پھر ایک دن کی محنت سے تو یہ سنبھلے گا نہیں. دنوں کی محنت کرنی پڑے گی، زیادہ محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر کچھ ہمیں ملے گا. اس لیے اس دل کی صفائی کے لیے تمام سلسلے برحق، چاروں سلسلے برحق اپنا اپنا طریقہ کار. لیکن چونکہ ہمارا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے تو ہم ذرا اس کی وضاحت کریں گے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے آج کے اس دور میں دل کی صفائی کے لیے بہت آسان اور مختصر راستہ ہے. جیسے حالات ہیں، جیسے تقاضے ہیں، اس کے مطابق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا طریقہ کار اس تزکیہ اور تصفیہ کے لیے بہت آسان اور مختصر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف کی نظر سے دیکھا تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو میں نے بحر محیط پایا، ایک سمندر پایا. اور اس کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ تینوں سلسلے جا کر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے ہیں.
اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی علیہ السلام تک پہنچا ہے، اور نبی علیہ السلام سے علوم ولایت زیادہ حاصل کیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور علوم نبوت زیادہ حاصل کیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس لیے اس سلسلے کو فضیلت حاصل ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سلسلہ اسبق ہے، تمام سلسلوں سے سبقت لے جانے والا، یہ سلسلہ اقرب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ ملے، یہ سلسلہ اوفق ہے، سنت کے زیادہ موافق اور مطابق ہے، یہ سلسلہ اسلم ہے، تسلیم شدہ، یہ سلسلہ احکم ہے، زیادہ مضبوط ہے، اوثق ہے، زیادہ پر اعتماد ہے، اصدق ہے، سب سے زیادہ سچا ہے، عادل ہے، اس میں سب سے زیادہ اعتدال ہے، اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ بلند ہے، اجل ہے، سب سے زیادہ بزرگی والا ہے، عرفہ ہے، سب سے زیادہ درجات والا ہے، اکمل ہے اور سب سے زیادہ کامل ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ سارے کمالات اس وجہ سے ہیں کہ اس سلسلے کے مشائخ نے اتباع سنت کو لازمی جز قرار دیا ہے، شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں دو چیزوں سے اصلاح کی جاتی ہے، ایک سنت کی اتباع زیادہ، عام لوگ کہتے ہیں کہ سنن ہدا پہ عمل کر لو، سنن عادیہ کی ضرورت نہیں، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب تک سنن ہدا اور عادیہ دونوں میں نبی علیہ السلام کی اتباع نہ ہو اس وقت تک کامل اتباع نہیں ہو سکتی۔ تو سنت کی اتباع زیادہ ہے، اور دوسری چیز کثرت ذکر، مجاہدات اور ریاستیں کم ہیں، ذکر کی پابندی ہے اور سنت کی اتباع ہے، ان دو چیزوں کے ذریعے سے سلوک طے کروایا جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں آ کر کوئی بندہ اگر سچے دل کے ساتھ محنت کرے گا، معمولات کو کرے گا، پابندی کے ساتھ ذکر اذکار کرے گا، اور اگر وہ فنا کے مقام سے گزر جائے گا تو اسے ایسی حضوری نصیب ہو جائے گی، غفلت دل سے ایسے دور ہو جائے گی، ایسے اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے گا کہ اگر اس بندے کو 1000 سال زندگی دی جائے، 1000 سال زندگی دی جائے اور ان 1000 سال میں روزانہ وہ یہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بلا دوں تو پھر بھی وہ بلا نہیں سکے گا۔ روزانہ سوچتا ہوں تجھے بلا دوں، روزانہ یہ بات بھول جاتا ہوں، بلانا بھی چاہو گے تو بلا نہیں سکو گے، ایسا حضور نصیب ہوتا ہے، ایسی غفلت ختم ہوتی ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوتا ہے کہ بندہ پھر بلانا بھی چاہے تو اپنے مالک کو بلا نہیں سکتا۔ چنانچہ لوگوں کو ایسے تعلقات ہوتے ہیں جس سے تعلق ہوتا ہے اس کا دھیان ہر وقت دماغ پہ، نوجوان آ کے بتاتے ہیں جی میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اس دھیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن خیالات چھوڑتے نہیں، یہ خیالات ختم نہیں ہوتے، میں بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا۔ ایسے تعلقات ہوتے ہیں، کاش کہ یہ نوجوان ان تصورات کے بجائے اور ان فانی خیالات کے بجائے، ان گندے خیالات کے بجائے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسا لیتے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی تمام خیریں ان کو عطا کر دیتے۔ تو اس لیے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں در طریق ماہ محرومی نیست، ہمارے اس راستے میں محرومی نہیں ہے، اس راستے میں جو بھی بندہ آئے گا اگر اخلاص کے ساتھ محنت کرے گا، معمولات کرے گا تو ضرور بھی ضرور نور نسبت کو پا کر رہے گا۔
محرومی نہیں ہے۔ اس بات کو خواجہ معصوم رحمہ اللہ نے کھولا، فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ سالک کی سستی کے بغیر اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم خود سستی کرتے ہیں، اعمال نہیں کرتے، معمولات نہیں کرتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ مقصود کو پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ اس سلسلے کے اندر جو بندہ ایک قدم رکھتا ہے، باقی سلاسل میں 7 قدم رکھنے سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ان نوجوانوں پر جو اپنے مالک کی معرفت نہیں رکھتے، اپنے مالک کے ساتھ تعلق اور رابطہ نہیں رکھتے۔ کوئی مزدور اور ملازم اگر اپنے مالک کے ساتھ رابطہ نہ رکھے تو وہ مزدور اور جو ملازم ہوتا ہے وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے، اس کا مالک، اس کا باس اسے کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ اسی طرح جس بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا، رابطہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نظروں میں بھی وہ بندہ بے اعتبار ہوتا ہے، اس کی کوئی خاطر نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ دوست کہتے ہیں جی ذکر تو کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، عبادات میں مزہ نہیں آتا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا تھا حضرت عبادات میں مزہ نہیں آتا، تو حضرت نے عذرائے مذاق فرمایا کہ مزہ تو مزی میں ہے، عبادات میں مزہ آئے یا نہ آئے عبادات کرنی پڑتی، مزہ نہیں آتا۔ ابن عطا اسکندری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر میں تجھے لذت ملے یہ تیرا مقصود ہے، ذکر میں تجھے لذت ملے یہ تیرا مقصود ہے، اور تو ذکر کرے یہ اللہ کا مقصود ہے۔ تیرے مقصود کو اللہ تعالیٰ کے مقصود کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ ذکر کرنا لازمی ہے، لذت آئے یا نہ آئے، مزہ آئے یا نہ آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور یاد رکھیں ایک ہوتا ہے عبد اللطیف، لطیف کا بندہ، اور ایک ہوتا ہے عبد اللطف، لطف کا بندہ، مزے کا بندہ۔ جو عبد اللطیف ہوتا ہے اسے مزہ آئے یا نہ آئے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور جو عبد اللطف ہوتا ہے اسے مزہ آئے تو ذکر کرتا ہے، مزہ نہ آئے، لطف نہ آئے تو ذکر ہی نہیں کرتا۔ تو ہم عبد اللطف نہ بنے بلکہ عبد اللطیف بنے۔ ایک صاحب نے امام ربانی مجدد ربانی رحمہ اللہ کو خط لکھا، حضرت کیفیات ہی نہیں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بالکل خالی ہو گیا ہوں، کچھ بھی پاس نہیں ہے، حضرت کیا کروں؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھائی 2 چیزوں میں کوتاہی نہ ہو، 2 چیزوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں کمی نہ ہو۔ دوسرا، شیخ کے ساتھ اخلاص اور محبت میں کمی نہ ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں تمہاری مکمل ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہ کرو، بس یہ آسمان کی طرح سمجھ لو کہ آسمان کبھی خالی ہوتا ہے، کبھی بادل ہوتے ہیں، یہ کیفیات آتی جاتی رہتی ہیں، بس تم ان 2 چیزوں میں کوتاہی نہ ہونے دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کامل ہو اور شیخ کے ساتھ اخلاص و محبت لازم ہو۔ ان 2 چیزوں میں اگر کمی ہے تو پھر سمجھ لو کہ پھر خرابی ہی خرابی ہے۔ آگے ایک نقطے کی بات سمجھیں کہ اس راستے میں سالک کے اوپر 2 کیفیات آتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے قبض کی کیفیت، بندے کو عبادات میں بالکل مزہ نہیں آتا، کیفیات نہیں ہوتی، بس بندہ سمجھتا ہے بس ویسے ہی میں نماز کے اندر ٹھوکرے مار رہا ہوں، اپنی عبادات بالکل جو ہے کچھ بھی نہیں نظر آتی، کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا، یہ قبض کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی بس کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کے اوپر کیفیات کا ہجوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل متوجہ ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے،
لمبی عبادات کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، لمبا ذکر مراقبہ کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ اللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں بس کی کیفیت دے دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں قبض کی کیفیت دے دیتے ہیں۔ اس سے بھی سالک کی تربیت ہوتی ہے اور اس سے بھی سالک کی تربیت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا بس کی کیفیت میں وہ ترقی نہیں ہوتی جتنی ترقی قبض کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ روحانی ترقی جتنی قبض کی کیفیت میں ہوتی ہے اتنی بس کی کیفیت میں نہیں ہوتی، اور بس کی کیفیت میں خطرہ زیادہ ہے کہ بندہ عجب اور خود پسندی میں مبتلا ہو کر اپنی منزل سے گر سکتا ہے، لیکن قبض کی کیفیت میں یہ خطرہ کم ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اچھے حالات آئیں تو اترائیں نہیں، برے حالات آئیں، تنگی کے حالات آئیں تو گھبرائیں نہیں، دونوں کیفیات۔ لیکن جب قبض کی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت عام بندے کے لیے ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیفیات ملتی رہے پھر تو بندے کو مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، بندہ جسم پہ خارج کرتا ہے، مزہ آتا ہے، اور خارج کرتا ہے اور خارج کرتا ہے۔ تو ذکر میں بھی جس کا دل گدگدی کرنا شروع کر دے، مزہ آنا شروع ہو جائے، اور ذکر کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، لیکن مزہ نہ آئے تو پھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو بندہ ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ ہمارے جو ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہوئی، اور بڑی شدید اور بڑی لمبی کیفیت۔ لکھا ہے کہ 6 ماہ تک قبض کی کیفیت رہی، 6 ماہ تک قبض کی کیفیت رہی، ثابت قدم رہے، لیکن آخر میں جا کر اتنا زیادہ پریشان ہوئے، اتنی زیادہ تنگی ہوئی اور حالات ایسے عجیب بن گئے کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دروازے بند کیے ہوئے، اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ اتنا میں پریشان ہو گیا، پھر میں نے سوچا چلو اللہ تعالیٰ نے جب دروازے بند کیے ہوئے ہیں، قضا اور تقدیر کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا، چلے اب میں جاتا ہوں، محنت مزدوری کر کے بچوں کے لیے کچھ کمائی لیتا ہوں، فقر و فاقے میں تو وقت نہ گزاروں، گھر کے حالات تو ٹھیک ہو جائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نیت کر کے اپنے گھر سے باہر نکلا بازار کی طرف۔ جب گیا کچھ چلا ہی تھا، سامنے دیکھتا ہوں دیوار پر ایک شعر لکھا ہے، اور اس شعر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ادھر آؤ ہم تمہارے ہیں، ادھر آؤ ہم تمہارے ہیں، ہمارے قریب ہو جاؤ، بے گانے نہ بنو۔ حضرت فرماتے ہیں بس یہ شعر پڑھا، بس مجھے ایسے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے لکھوایا ہے۔ وہاں سے میری کیفیت ایسی کھلی کہ فوراً بس کی کیفیت آ گئی۔ میں واپس لوٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا، القاء فرمایا، اے میرے بندے آج مانگ جو کچھ تو نے مانگنا ہے۔ 6 ماہ تیرے اوپر قبض کی کیفیت رہی، لیکن تو اعمال کے اندر ثابت قدم رہا، آج بس کی کیفیت ہے۔ آج ہمارے سارے دروازے کھل چکے ہیں، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل چکے ہیں۔ میرے بندے آج مانگ جو کچھ تو نے مانگنا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس وقت ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایسی نسبت عطا کر دیجیے جو تمام نسبتوں سے اعلیٰ ہو، افق ہو، بلند ہو اور اجل ہو، اور تمام نسبتوں سے فائق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اس نسبت کا نور عطا فرمایا۔ یہ وہ نسبت ہے جو آج تک ہمارے مشائخ کے سینوں میں چل رہی۔ جب ماں بیٹے کو مارتی ہے، بیٹا روتا ہے، پھر بعد میں بیٹا معافی مانگتا ہے تو ماں پھر اسے گلے بھی لگاتی ہے، انعام اکرام بھی کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے پہ قبض کی کیفیت آتی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے بندے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انعامات عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے اچھے حالات میں ہم اترائیں نہیں اور قبض کی کیفیت میں ہم گھبراہیں نہیں۔
اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے سے جڑ کر کثرت ذکر کے ساتھ، معمولات کی پابندی کے ساتھ، شیخ کی صحبت میں حاضری کے ذریعے اپنے دل کی اس غفلت کو دور کریں، تاکہ اس زندگی کے اندر اندر ہمیں اس آیت کے اوپر وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ کے اوپر عمل حاصل ہو جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَاذْكُر رَّبَّكَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کے اوپر ہمیں عمل حاصل ہو جائے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، ان تمام آیات کے اوپر ہمیں عمل حاصل ہو جائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم عالم با عمل بن کے رخصت ہوں، ہم عالم بے عمل بن کے رخصت نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو کر ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی دونوں خیر عطا فرما دیں۔ اس لیے امید ہے تمام دوست احباب، اس مجلس میں آنے والے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے وصل کو چاہنے والے، آج کی اس مجلس میں یہ فکر لے کر اٹھیں گے، یہ غم لے کر اٹھیں گے کہ اللہ اب خواہشیں پامال ہوں یا حسرتیں خوں ہوں، اب تو ہمیں اپنے اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے۔ اب ہم نے غفلت میں گھڑیاں نہیں گزارنی، غفلت میں وقت نہیں گزارنا، بلکہ اب تو ہم نے ہر گھڑی ہر آن تیرا دھیان رکھنا ہے۔ وقوف قلبی کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے وقوف قلبی اور یہ دوام ذکر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور دروازہ ہے۔ جس بندے نے اس دروازے کو پا لیا، اس راستے کو پا لیا، اس چیز کو حاصل کر لیا، بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقصود عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اس لیے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر اس سے ہے امید کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ، دعا سے پہلے کچھ دیر کے لیے ہم ذکر مراقبہ کریں گے۔ مجلس کا نچوڑ اور مجلس کا اصل جو لب لباب ہوتا ہے وہ اسی مراقبے میں ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ آدھا کام بول کر کرتے ہیں اور آدھا کام خاموشی میں کرتے ہیں، اس لیے سب حضرات یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، دنیا و ما فیہا سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں پر ڈوب جائیں، آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، دلوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارے دل اس کے شکریہ میں پکار رہے ہیں اللہ 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 اللہ۔ زبان سے، سانس سے، جسم سے کچھ نہیں کرنا، بلکہ خاموش تاکہ جامع بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کی آواز کو سننا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ رب کریم، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، اللہ پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ رب کریم، ہم نے گناہ کر کر کے اللہ زمین کے چپے چپے کو بھر دیا، زمین و آسمان کے فاصلوں کو بھر دیا، میرے مالک غفلت میں وقت گزار دیا، غفلت میں ہم نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر دی۔ رب کریم، آج ہم تجھ سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ جو دن میں گناہ کیے معاف کر دے، رات میں کیے معاف کر دے، اللہ جان بوجھ کے کیے معاف کر دے، بھولے سے ہو کے معاف کر دے، رب کریم ظاہر کیے معاف کر دے،
چھپ کر کیے معاف کر دے۔ رب کریم آج ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم کھینچ دے۔ اللہ ان گناہوں کی وجہ سے، ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہ کرنا، تنگ دستیوں کے حوالے نہ کرنا، ظلم و ستم کے حوالے نہ کرنا، عذاب کے حوالے نہ کرنا، سیلاب کے حوالے نہ کرنا، مہنگائی کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ ان بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے در سے رد نہ فرمانا، اپنے در سے اللہ دور نہ فرمانا۔ اللہ ان گناہوں کی وجہ سے عزت ملنے کے بعد ذلت نہ دینا، اللہ ان گناہوں کی وجہ سے ہدایت ملنے کے بعد گمراہی نہ دینا، اللہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے ایمان کو واپس نہ لے لینا۔ میرے مالک خیر کا معاملہ فرما لیجیے، کرم کا معاملہ فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ آئندہ کے لیے ایمانی، اسلامی، قرآنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم عیبوں کی پردہ پوشی فرما لیجیے، ہڈی ہڈی گوٹی گوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما دیجیے، روئے روئے بال بال سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجیے۔ ایک لمحے کے لیے اپنی یاد سے غافل نہ فرمائیے، کبھی بھی بے آسرا بے سہارا نہ فرمائیے، کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، دشمنوں، حاسدین، شرپسندوں، برا کہنے والوں کے حوالے نہ فرمائیے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں کے حوالے نہ فرمائیے، جادو ٹونا کرنے والوں سے محفوظ فرما دیجیے، عزتوں بری زندگیاں عطا فرما دیجیے، برکتوں بری زندگیاں عطا فرما دیجیے، اپنی کامل رضا عطا فرما دیجیے، نبی علیہ السلام کی کامل اتباع عطا فرما دیجیے، دلوں کی کامل اصلاح فرما لیجیے۔ اللہ قبل اس کے کہ ہمیں غسل دیا جائے، غسل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ قبل اس کے کہ کفن پہنایا جائے، تقوی کی پوشاک عطا فرما دیجیے۔ اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھا رہے ہوں، دل سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، ہمیں نمازوں کی حضوری عطا فرما دیجیے، سجدوں کا سرور عطا فرما دیجیے، مناجات کی لذت عطا فرما دیجیے۔ رات کے آخری پہر میں اپنے سامنے کھڑے ہو کر اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم اپنے کلام کی لذت عطا فرما دیجیے۔ رب کریم آج کا نوجوان گانا سننے کی لذت سے واقف ہے، لیکن تیرا قرآن سننے کی لذت سے ناواقف ہے۔ اللہ آج کا نوجوان بد نظری کی لذت سے واقف ہے، لیکن نگاہوں کو بچانے کی لذت سے ناواقف ہے۔ اللہ آج کا نوجوان دنیا اور مادیات کی لذتوں سے واقف ہے، اللہ طرح طرح کے کھانے سے واقف ہے، ان کی لذتوں سے واقف ہے، لیکن تیری عبادات کی لذتوں سے ناآشنا ہے۔ میرے مولا ہمیں یہ لذتیں عطا فرما دیجیے، اللہ روحانیات کی لذتیں عطا فرما دیجیے، اللہ روحانیات کی لذتیں عطا فرما دیجیے۔ میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما دیجیے۔ اللہ بچہ گندا ہوتا ہے، ماں اسے دھو کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ مالک ہم بھی تیرے بندے ہیں، اگرچہ گندے ہیں، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی دھو کر پاک صاف کر کے اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے۔ اللہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجیے، کہیں تیری طرف سے جواب نہ آ جائے، جاؤ تم اس قابل نہیں ہو، تم نے اپنے دل کو غفلت میں چھوڑے سخت کر دیا ہے، اپنے دل کو زنگ آلود کر دیا ہے، اپنے دل کو پتھر بنا دیا ہے، تم نے تو اپنے دل کو دل بنا دیا ہے، تم کہاں میرے مقبول بندوں میں آ سکتے ہو؟ اللہ ڈر لگتا ہے، لیکن مالک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تیری رحمت اور شفقت کو دیکھ کر، تیرے پیار کو دیکھ کر جرأت کر لیتے ہیں، مالک تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما لیجیے، کرم کا معاملہ فرما لیجیے، اللہ رحم کی نظر ڈال دیجیے، محبت کی نظر ڈال دیجیے۔ اللہ تیری محبت کی نظر پڑتی ہے، فضیل ابن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار، ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں، تیری محبت کی نظر پڑتی ہے، بشر حافی جیسے دنیا کے شراب خانے سے نکل کر تیری محبت کی شراب پلانے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ اس پورے مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے، اللہ ایک نظر ڈال دیجیے،
محبت کی نظر ڈال دیجئے، پیار کی نظر ڈال دیجئے، ان سینوں کو منور کر دیجئے، ان سینوں کو روشن کر دیجئے۔ میرے مالک اپنی محبت عطا فرما دیجئے، عشق کی آتش عطا فرما دیجئے، اپنی محبت کا قطرہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ یہ نوجوان طلباء، یہ بچے، یہ ضعیف ہمارے بزرگ، اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چل کر آئے ہیں، کوئی کس طرح آیا ہوگا، کوئی کس طرح آیا ہوگا۔ میرے مالک ان کے ایک ایک قدم کے بدلے انہیں اپنی سچی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اپنی سچی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ یہ تیرے دیوانے ہیں، تیرے مستانے ہیں، تیرے عاشق ہیں، اللہ تیرے عشق کی آواز سنتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ میرے مالک انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجیے، انہیں اپنا وصل دے دیجیے، انہیں نور نسبت دے دیجیے، اپنا دیوانہ بنا دیجیے، خیر سے بگانا بنا دیجیے، دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے، دلوں کو نرم کر دیجیے، دلوں کو موم بنا دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اللہ ان میں اکثر طلباء ہیں، علماء ہیں، رب کریم یہ تو تیرے مہمان ہیں، پر ہمارا یہ تجربہ ہے طلباء کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میرے مالک یہ تو وہ مخلوق ہے جن کے پاؤں کے نیچے تیرے فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں۔ میرے مالک آج ہم ان طلباء کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا تجھے واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور آئندہ کے لیے نیکوکاری کی زندگی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ آج ہمیں اللہ گناہوں کو معاف کر کے نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، اخلاص اور للہیت عطا فرما دیجیے، اخلاص اور للہیت عطا فرما دیجیے، اپنا بنا دیجیے، ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم فنائے قلب عطا فرما دیجیے، فنائے قلب عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے۔ اللہ ان تمام دوستوں کو علم کے نور سے منور فرما دیجیے، معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے۔ رب کریم انہیں نور نسبت سے منور فرما دیجیے، نور ولایت سے منور فرما دیجیے۔ رب کریم ان محنت کرنے والے تمام بچوں کو اللہ ان کے چہروں پر ولایت کا نور سجا دیجیے، اللہ ولایت کا نور سجا دیجیے، اللہ ایسا نور سجا دیجیے کہ اس کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جائے، ایسا نور سجا دیجیے فاسق توبہ کر لیں، اللہ ایسا نور سجا دیجیے نیک لوگ دیکھ کر ان کے درجات بلند ہو جائے۔ میرے مالک ایسا نور ان کو عطا کر دیجیے، ہم سب کو نور عطا کر دیجیے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، اپنی رضا عطا فرما دیجیے، اپنی لقاء عطا فرما دیجیے۔ رب کریم آج کی دعا میں سے ہمارے ان تمام دوستوں کو حصہ عطا فرما دیجیے جنہوں نے اس پروگرام میں خدمت کی۔ رب کریم اس کے انتظام میں کوششیں کی، نیک مشورے دیے۔ اللہ تیرا یہ حکم ہے، تیری طرف سے یہ فیصلہ ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ ان دوستوں نے خدمت کی ہے، اللہ خدمت کے بدلے انہیں اپنی رضا عطا فرما دیجیے، اپنی لقاء عطا فرما دیجیے، ان کا مقصود عطا فرما دیجیے، اپنی سچی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ان کی خدمت کے بدلے انہیں بہترین جزا عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان خدمت والے تمام ساتھیوں نے اس فقیر کا دل خوش کیا ہے، میرے مالک تو ان کا دل خوش فرما دے، اللہ تو ان کا دل خوش فرما دے، اللہ تو ان کا دل خوش فرما دے، اللہ ان کا دل خوش فرما دے۔ رب کریم آج کی دعا میں سے ہماری ان مخلص اور پیاری بہنوں کو بھی حصہ عطا فرما۔ اللہ تو بہنیں بھائیوں کی خدمتیں کرتی ہیں، بھائی جب پردیس میں جاتے ہیں، کوئی بہن اللہ جوتا پالش کرتی ہے، کوئی کپڑے دیتی ہے، کوئی کھانا دیتی ہے۔ اللہ جب بھائیوں کی کامیابیوں کا سنتی ہیں، بہنوں کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ جب بھائیوں کی ناکامیوں کا سنتی ہیں، ان کے بھی سکھ چین غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ وہ جان سے پیاری بہنیں جو فون کرتی ہیں، درخواستیں کرتی ہیں، بھائیوں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ میرے مالک ہم فقیروں کے پلے کچھ نہیں ہے، ہم خالی ہیں، ہمارا دامن خالی ہے۔ اللہ
وہ حسن ظن کے مطابق اللہ ہمیں دعاؤں کی درخواست کرتی ہیں، اللہ ان کے حسن ظن کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ فرما لیجیے، مستقبل کو روشن فرما دیجیے، مستقبل کو روشن فرما دیجیے، اللہ انہیں غموں سے نجات عطا فرما دیجیے، دکھوں سے نجات عطا فرما دیجیے، انہیں اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ آج کی اس دعا میں ہماری ان مخلص اور پیاری ماؤں کو بھی حصہ عطا فرما۔ اللہ جن ماؤں نے بچپن میں ہماری خدمت کی، اللہ ہم بھوکے ہوتے مائیں ہمیں کھلاتی تھی، ہم پیاسے ہوتے مائیں ہمیں پلاتی تھی، ہم گندے ہوتے مائیں ہمیں دھوتی تھی، اللہ ہم روتے تھے مائیں ہمیں اٹھاتی تھی۔ اللہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے پردیس میں جانے لگتا ہے، ماں اپنے آنسو کے ساتھ بچے کو دبکی دے کے روانہ کرتی ہے، آنسو کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ جب تک بچہ دوبارہ واپس ماں کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتا، اللہ اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، دل میں ایک روگ لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ اس ماں کو بھی دیکھا، بچہ پردیس میں جانے لگا، مدرسے جانے لگا، بچے نے کہا امی جوتا صاف کرنا ہے، امی نے برش کے بجائے سر سے دوپٹہ اتار کے طالب علم کا جوتا صاف کیا۔ میرے مولا، وہ ماں جو اپنے سر کے تاج کو اپنے بیٹوں کے جوتوں میں رکھ دیتی ہے، اللہ 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 اس ماں کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما، درجے عطا فرما، بلندیاں عطا فرما۔ اللہ جب بچہ ماں سے کہتا ہے ماں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، ماں دل سے ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے بچہ تجھے اللہ کامیاب کرے، تجھے عزتیں دے، تیرا مقصود دے۔ اللہ جس طرح وہ ماں ٹھنڈے دل کے ساتھ دل کھول کے دعائیں کرتی ہے، اللہ آج ہم بھی دل کھول کے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری اس ماں کو دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما، درجے عطا فرما، بلندیاں عطا فرما۔ رب کریم اسے خوش فرما دیجیے، خوش فرما دیجیے، اللہ خوش فرما دیجیے۔ اللہ آج کی دعا میں ہمارے اس بورے والد کو بھی حصہ عطا فرما جس نے اللہ خون پسینے کی کمائی لا کے ہمیں تعلیم دی، ہماری تربیت کی، ہمارے اوپر اپنا مال پیسہ خرچ کیا۔ رب کریم آج وہ والد بوڑھا ہو گیا، اس کی کمر میں جان نہیں، ٹانگوں میں جان نہیں، آج وہ ہمیں دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اس والد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجیے، اس کے دل کو ٹھنڈا کر دیجیے، اس کو ٹھنڈک پہنچا دیجیے، اسے ہم سے خوش فرما دیجیے۔ اللہ اس کی خدمت کے بدلے اسے جزائے خیر عطا فرما دیجیے، دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما دیجیے، برکت عطا فرما دیجیے، درجے عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے سنا ہے اللہ رسول کے بعد والدین کے حقوق ہیں، اللہ ہم والدین کے حقوق ادا نہ کر سکے، دینی مصروفیات کی وجہ سے خدمت میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ ہم ہر دعا میں دعا ضرور کرتے ہیں، میرے مالک ان دعاؤں کو قبول کر کے جو والدین کے حقوق میں کمی کوتاہی ہوئی، خدمت میں کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اسے پورا فرما لیجیے، اللہ پورا فرما لیجیے۔ اللہ ہم نے کئی مشائخ کے حالات سنے کہ ماں کی دعا لگ گئی، اللہ نے ولایت کا مقام عطا کر دیا، اللہ ہمیں بھی ان والدین کی دعائیں عطا کر دیجیے، اللہ ان کی والدین کی دعائیں عطا کر دیجیے، ان والدین کے دلوں کو ایسا خوش فرما دیجیے کہ ان کے دلوں سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں۔ میرے مالک آج کی دعا میں سے ہمارے مخلص اور پیارے بھائیوں کو بھی اس عطا فرما۔ رب کریم وہ بھائی جو غموں میں ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں، دکھوں میں شریک رہتے ہیں، کاموں میں ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں، ایک بھائی کو پریشانی پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، اللہ سب بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، اللہ ان جان سے پیارے بھائیوں کے جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، مقربین بندوں میں شامل فرما، چنیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اللہ آج کی دعا میں سے ہمارے دوست احباب کو بھی حصہ عطا فرما، عزیز و قارب کو بھی حصہ عطا فرما، اس پوری بستی کو حصہ عطا فرما، اس مسجد کے نمازیوں کو حصہ عطا فرما، اس مدرسے اور مسجد کے معاونین کو حصہ عطا فرما، نیک مشورے دینے والوں کو حصہ عطا فرما۔
اللہ دعائیں کرنے والوں کو حصہ عطا فرما، اللہ محبت سے دیکھنے والوں کو حصہ عطا فرما۔ رب کریم ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، مسجد کو آباد فرما، خانقاہ کو آباد فرما، مدرسے کو آباد فرما۔ اللہ ہمیں اپنے حضرت شیخ حضرت کی دامت برکات ان کی منشا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے شیخ کا دل ہم سے خوش فرما دیجیے، اللہ میرے شیخ کا دل ہم سے خوش فرما دیجیے، ان کی منشا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں شیخ کا اعتماد عطا فرما دیجیے، اللہ شیخ کی محبت عطا فرما دیجیے، شیخ کی صحبت عطا فرما دیجیے، شیخ کی قدر عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے شیخ کو دن دگنی رات چگنی مزید برکتیں عطا فرما دیجیے، ان کے کاموں میں منصوبوں میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ مزید ان کے فیض کو دنیا میں عام و تام فرما دیجیے۔ اللہ ان کے فیض کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم جیسے فقیروں کو ذریعہ بنا دیجیے، ہم جیسے ملنگوں کو ذریعہ بنا دیجیے، ہم جیسے مسکینوں کو ذریعہ بنا دیجیے، ہم جیسے عاجزوں کو ذریعہ بنا دیجیے، ہم جیسے کمزوروں کو ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ تو چاہتا ہے چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے، میرے مالک ہم جیسے نکموں اور تنکوں کو بھی اللہ دین کے کام میں قبول کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے، قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دیجیے، اللہ قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دیجیے، غیبی مدد اور نصرت شامل حال فرما لیجیے، غیبی مدد اور نصرت شامل حال فرما دیجیے، دین کی دعوت کو عام اور تام کر دیجیے، دنیا کے کونے کونے تک اس فیض کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہم نہیں جانتے ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے، ہمارا نام نیک بختوں میں ہے یا بد بختوں میں ہے، اللہ ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن میرے مالک آج ہم اتنا جانتے ہیں، ہوش آواز کے ساتھ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ آج ہم جانتے ہیں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے، یقین موجود ہے، نسبت کی یہ نعمت موجود ہے۔ اللہ اس نعمت کو ہم تیرے پاس امانت رکھواتے ہیں، میرے مالک اس کی حفاظت فرما لیجیے۔ آج کے دور میں جان کی حفاظت مشکل ہے، مال کی حفاظت مشکل ہے، ایمان کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تک کمزور ہیں، اللہ ہمارے اس ایمان کی حفاظت فرما لیجیے، مرتے وقت ہمیں یہ امانت لوٹا دیجیے تاکہ دنیا سے ہم ایمان سے خالی نہ جائیں، اللہ ایمان سے خالی نہ جائیں، اللہ ایمان سے خالی نہ جائیں۔ رب کریم جن دوستوں نے دعا کے لیے فرمایا ان کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما دیجیے، جن مستورات نے دعا کے لیے فرمایا ان کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما دیجیے، حاضرین مجلس کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ اس مجلس میں جو دوست آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ انہیں بھی ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو دعائیں مانگی اللہ وہ بھی قبول فرما، جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہادی کام کی حفاظت فرما، اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما، جلد از جلد حاضری نصیب فرما، اسباب اور وسائل میسر فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ ربنا تقبل ربنا تقبل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، وافوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد، وافوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد، وافوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ